جب پہنچے وہاں پر تو اس کے اندر حرکت آئی، محبت کے ساتھ رقص کیا اس نے، ایک قسم کا سمجھ، اس کے اندر حرکت آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدین، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اندر زلزلہ کیوں پیدا ہو گیا؟ آپ نے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اثبت، ٹھہر جا۔ اس کی حرکت رک گئی، وہ ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اور یہ شان اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا اثبت، ٹھہر جا۔ نبی کا حکم صادر ہونا ہی تھا کہ احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں تیری پشت پر کون ہے؟ تیری پشت پر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کون کون؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اس وقت شہید ہو گئے تھے؟ بتاؤ بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی کہ ان پر طبی موت طاری نہیں ہوگی، یہ جام شہادت نوش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، کئی سالوں کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا یہ ہے نگاہ مصطفیٰ اور یہ ہے علم مصطفیٰ، رب کائنات کا عشق جس کے سینے میں معجزن ہوتا ہے، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے، قرآن کے حقائق، قرآن کے دقائق، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن پاک کے اندر چھپے ہوئے راز اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے رب میری اور میرے بیٹے اسماعیل کی اس خدمت کو قبول فرما۔ معاوضہ نہیں مانگا، اس کا اجر نہیں مانگا، بلکہ عرض کیا کہ تو راضی ہو جا، ہم پر تو راضی ہو جا۔ جس بندے پر رب راضی ہو جاتا ہے رب وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اس بندے کے اندر رب کی طاقتیں کار فرما ہو جاتی ہیں، پھر اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا سننا نہیں ہوتا، رب کی طاقت سے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ سنا آپ کو خلیل کہتے ہیں، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کے بغیر۔ ایک مرتبہ مہمان نہیں آیا، 7 دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ جو آدمی کھانا نہ کھائے کمزوری پیدا ہو جاتی،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس محبوب کی بھوک کی لاج رکھی اور 12 فرشتوں کو مہمان بنا کر بھیجا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک بچڑا تھا جسے ان کی اہلیہ نے بڑے پیار سے پالا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کروایا۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ہماری عادت ہوتے جب کھانا کھاتے تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے سر نیچے کر کے کھانا کھانا شروع کر دیا، ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ آپ کے جو مہمان تھے وہ تو ویسے بیٹھ گئے، کھانا انہوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ گھر کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے مہمان تو کھانا نہیں کھا رہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے کہ ہمارے محبوب پر بھوک تاری ہے، تم جاؤ، جا کر اس کو کھانا کھلاؤ، ہم تو آپ کو کھانا کھلانے کے لیے آئے۔ اور اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ کس کا؟ کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور صحابہ کرام اس مجمع میں نبیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ان کی مجلس اور ان کی محفل کا موضوع انبیاء علیہ السلام کی تعریف تھا اور ان کی مدح و ثنا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سنتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت نوح نجی اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، میں مانتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا۔ عاشقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں نے بتایا کہ خلیل کس کو کہتے ہیں اور حبیب کس کو کہتے ہیں، فرق کیا ہے خلیل اور حبیب۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مشکات شریف حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے، مرکات، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خلیل وہ ہے جو ہر وقت رب کی رضا چاہے۔ جی وہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ جیسا کہ بیت اللہ تعمیر کیا تو عرض کیا ہمارے رب ہم نے یہ خدمت کی، ہم پہ راضی ہو جا، ہم پہ راضی ہو جا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے ہر عمل کے ذریعے رب کو راضی کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کو رب راضی کرتا ہے، جس کو رب راضی کرتا ہے۔